نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دو ویڈیو کلپ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالی ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواز پر قرآن و سنت کے دلائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اس پر کچھ گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو میں نے عرض کیا تھا اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جائز ہے. پکارنے سے اللہ نے نہیں روکا، ہاں یہ روکا ہے کہ پکارو جب تو ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پکارنا جائز، لیکن عام لوگوں کی طرح پکارنا یہ درست نہیں، یہ قرآن کریم نے منع کیا ہے. کچھ احباب کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 63، اس کے اندر اللہ کریم نے جو فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے. اب اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حکم صحابہ کے ساتھ خاص ہے، حضور کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے اے میرے محبوب کی خدمت میں آنے والو، تم لوگوں نے میرے محبوب کو ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب نہیں پکار سکتے، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سرکار اس ظاہری دنیا میں حیات تھے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ پکارو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا ایسے محبوب کو نہ پکارنا، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. تو جواباً عرض ہے کہ سب سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ کریم نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے، ہمیں ادب سکھایا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا اب سرکار کو ایسے پکارنا جائز ہے جیسے ہم عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں؟ کیونکہ تمہارے کہنے کے مطابق اس آیت کریمہ کا حکم صرف سرکار کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص ہے. حضور کے وصال کے بعد اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو میں پوچھتا ہوں کیا اب سرکار کو عام لوگوں کی طرح پکارنا جائز ہے؟ کیا جیسے ہم عام لوگوں کو شیدے نتھو پھتو کہہ کر اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، کیا اس طرح اب سرکار کو پکارنا جائز ہے؟ تو یقیناً تم بھی یہی کہو گے کہ نہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں،
ان کو ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے آپس میں پکارتے ہیں ایک دوسرے کو. کیوں؟ قرآن نے منع کیا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تو معلوم ہوا کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس آیت کریمہ میں جو سرکار کا ادب سکھایا جا رہا ہے وہ صرف سرکار کی ظاہری حیات کے ساتھ نہیں، وہ بلکہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. کیا قیامت تک آنے والے محبوب کے غلاموں، خبردار خبردار، تم میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے ہرگز نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور اس پر میں نے امام ملا علی قاری علیہ رحمہ کا ایک حوالہ پیش کیا تھا. وہ شرح شفا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں بِأَن تَقُولُوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہ تم کیسے پکارو حضور کو؟ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو. فی حیاتہ، حضور کی حیات طیبہ کے اندر بھی تم نے ایسے پکارنا ہے. وبعد وفاتہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال شریف کے بعد بھی تم نے سرکار کو ایسے ہی پکارنا ہے یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کہہ کر. آگے ارشاد فرماتے ہیں فی جمیع مخاطباتہ، سرکار سے جب بھی تم مخاطبہ کرو تو تمام مخاطبات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو. برابر ہے کہ سرکار کی ظاہری حیات میں پکار رہے ہو یا حضور کے ظاہری وصال کے بعد پکار رہے ہو، تم نے ہر مخاطبہ کے اندر جب بھی سرکار کو پکارنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا ہے. آگے ایک اور دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت درود کے اندر، آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے جو فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو. درود کا حکم فرمایا اور سلام کی تاکید فرمائی کہ خوب سلام بھیجو. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام بیہقی علیہ رحمہ شعب الایمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّسْلِيمُ فَهُوَ أَن يُقَالَ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا جو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، سلام یوں عرض کرنا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب بھی تم سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگو تو حضور کو یا نبی کہہ کر عرض کرو یا رسول کہہ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. تو یہ امام بیہقی علیہ رحمہ شعب الایمان شریف کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو تو کس طرح، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طریقے پر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ایک ضروری وضاحت پیش کر دوں، وہ یہ دیکھیں نا، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. خالی صرف درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا صلو علیہ،
درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب ٹل لگا کر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرو۔ اور یہ جو وہابی دیوبندی ہیں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ سلام کا پیش کرتے ہو سرکار کو؟ سلام، درود کا حکم دیا اور سلام کا حکم بھی اور دیا اور تاکید بھی فرمائی۔ مجھے بتاؤ تم نبی کریم علیہ السلام کو سلام کب پیش کرتے ہو اور کیسے پیش کرتے ہو؟ کیونکہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ درود تو صرف درود ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں ہے۔ تو جناب والا، درود ابراہیمی کے اندر صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر ہم یہ درود اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ سلام تو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اور تم لوگ جو عام لوگوں کو سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہو، نہیں جی صرف نماز والا درود چلے گا، درود ابراہیمی ہی درود ہے، نماز والا ہی درود پڑھیں گے ہم، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو جناب والا، اگر درود نماز والا قبول ہے تو سلام نماز والا کیوں نہیں قبول تمہیں؟ اور نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو اور اس کو قبول بھی کرتے ہو نماز کے اندر، تو نماز کے بعد نماز والا درود قبول ہے تمہیں، تو نماز والا سلام تمہیں قبول کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اور یہ بات کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو سلام کی تاکید فرمائی ہے، تمہارا اس پر عمل کس طرح ہے مجھے سمجھاؤ۔ تم تو خالی درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اس کے اندر تو سلام ہے نہیں۔ اور ہم کیوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز والا سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے نہیں یا نبی سلام علیکہ، تو یہ ہم نماز والا سلام بھی پڑھتے ہیں، نماز والا درود بھی پڑھتے ہیں۔ اور ویسے بھی احباب ذوق اور محبت کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کلمات کے ذریعے بھی درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ اور سلام ہونا اس کے اندر شرط ہے۔ کلمات اپنی طرف سے بنا کر بھی پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ، کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگو تو اپنی طرف سے خوب اچھا صیغہ، اب اچھے الفاظ کے اندر پیش کرو۔ تو آپ کے شاگردوں نے عرض کیا تھا کہ آپ اچھے اچھے اور پیارے پیارے الفاظ کے اندر خود درود و سلام پیش کیجیے نا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے درود پاک پڑھا۔ وہ کون سا؟ اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم بعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون۔ تو یہ درود پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بہقی علیہ رحمہ شعب الایمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔